سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ لاہور تھا، بے شک پارٹی میں اس پہ اوپینین میں ہم نے ذرا پولرائزیشن دیکھی، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر وہ لاہور چلے گئے تھے، جس پہ خاصی حیرت بھی ہوئی کہ پاسبل کیسے ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پر جائے، پارٹی کے چیئرمین کو علم نہ ہو۔ لیکن آگے اب سندھ میں بھی انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ڈس آن ہی کرے گی پارٹی کی لیڈرشپ ان کو، یا پھر ایک آواز نظر آئے گی اس ایشو کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سہیل خان آفریدی تحریک انصاف کے واحد سی ایم ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کا آخری قلعہ ہے اس وقت تحریک انصاف کا، تو تحریک انصاف کا سی ایم ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ سہیل خان ہو یا اس سے پہلے علی امین خان تھے، دونوں پارٹی کے لازم و ملزوم حصے ہیں، تو ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ذاتی تو نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ سندھ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ کی حکومت نے پنجاب کے نسبت زیادہ ویلکمنگ جسچر دیا ہے، سنا ہے کہ اسٹیٹ پروٹوکول یا اسٹیٹ سیکیورٹی دیں گے، اچھی بات ہے۔ دونوں صوبوں میں فاصلے بھی کم ہوں گے اور وہاں وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ مزار قائد پہ سہیل خان نے جانا ہے، اور ہوپ فلی ایک اچھی پولیٹیکل یہ ایک موو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور اچھی بات ہے اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جاتا ہے۔ میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مریم صاحبہ اور مراد علی شاہ صاحب بھی پشاور پختونخوا ضرور تشریف لائیں۔ علی صاحب، اس کے علاوہ یہ جو میسیجنگ ہے اب اس میں بھی فرق ہے نا، پنجاب آنے سے پہلے کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ تھا، لیکن اب سہیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم جائیں گے، جب کراچی سندھ جائیں گے تو وہاں پر صحت کارڈ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اسپتالوں کا دورہ کروں گا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پشتون کمیونٹی ہے ان کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ تو مینیجریل باتیں کی، سیاسی باتیں نہیں کی، جبکہ پنجاب کو لے کے جس طرح کے بیانات شفیع جان صاحب نے دے دیے، جس پر خاصا اعتراض بھی کیا گیا، غم و غصہ بھی تھا نون لیگ کے اندر بھی، تو یہ میسیجنگ اگر مختلف ہوتی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہتر طریقے سے پنجاب گورنمنٹ بھی ڈیل کر لیتی ان کو؟ اچھی بات کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ میرے خیال میں بہت بڑا ایک پولیٹیکل آؤٹ سے ایک منور مس کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اگر ان کی ٹیم میں کوئی سنجیدہ لوگ ہوتے، بلکہ ان کے پاس ہیں ایسے لوگ جو کہ سوچنے سمجھنے والے ہیں، پتہ نہیں ان سے وہ کام کیوں نہیں لے رہے، لیکن اگر وہ ویلکم کرتے، چکری والا ڈبیکل نہ ہوتا جہاں سہیل خان اور ان کے ساتھیوں کو، وزرائے کرام کو جس طرح روکا گیا، اگر ان کو ویلکم کرتے تو وہ تو آپ کا صوبہ ہے، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ ہاں، مانا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ڈنڈا تو چل رہا ہے نا آپ کا، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اب سندھ میں جہاں تک تعلق ہے، یہاں یس یو آر رائٹ، دونوں طرف سے میسیجنگ اچھی ہوئی ہے، اور میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے مجھے موومنٹ کا موقع ملا۔ 9 اپریل کے بعد عمران خان صاحب کے حکم پہ لاہور میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا، میں مراد سعید ہفتہ پہلے خان صاحب نے بھیجا تھا ایکٹیویٹی کے لیے۔ اس کے بعد بائی الیکشن ہوئے پنجاب میں، اس میں بھی خان صاحب کے حکم پہ پھر میں پورے پنجاب کا دورہ کیا۔ پھر کراچی میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہوا، میں وہاں گیا، خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، مراد سعید آئے، اور اسد عمر بھائی کا تو ویسے ہی شہر تھا، اور قاسم خان سوری، ایکٹیویٹی اتنی ہم نے اٹھا لی کہ ان کو الیکشن پوسٹپون کرنا پڑا۔ میں نے کراچی میں دیکھا کہ بہت بڑا پولیٹیکل وہاں سپورٹ ہے تحریک انصاف کی، تو اگر انشاءاللہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں موومنٹ ہوتی ہے، میں بہت اچھی موومنٹ وہاں، بڑی گیدرنگز دیکھ رہا ہوں۔ اور مت بھولیے، آخری بات مت بھولیے، پوری دنیا میں پشتونوں کا اگر کوئی سب سے بڑا شہر ہے جہاں پشتونوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو آپ کو شاید علم ہوگا لیکن نہیں ہے، تو آپ کے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ پشاور سے زیادہ پختون کراچی میں رہتے ہیں۔ بالکل 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 ایسے۔ اس پہ علی صاحب، اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی ایک اعلان کیا ہے سہیل صاحب کے علاوہ، 8 جنوری کو وہ اسلام آباد سے لاہور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جی ٹی روڈ کا روٹ اختیار کریں گے، عوامی رابطہ مہم چلے گی۔ تو اچکزئی صاحب سے، علامہ ناصر صاحب سے پھر کیا امیدیں ہیں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اچکزئی صاحب کافی مرتبہ الائنس میں بھی رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جن کی صاحبزادی کی حکومت ہے پنجاب میں،
تو ان کو بھی پھر ایسے ہی ٹریٹ کیا جانا ہے جس طرح سہیل صاحب کو کیا گیا ہے؟ اللہ کرے ایسے ہی بہتر ٹریٹ کریں. سہیل خان کو تو کوئی زیادہ اچھا ٹریٹ نہیں کیا وہاں، خاص کر ہمارے وزراء کرام کو، لیکن دونوں سینئر سیاسی لوگ ہیں، چاہے علامہ صاحب ہیں یا چغزئی صاحب ہیں، تو ہوپ فلی ان کے ساتھ کوئی ہائی ہینڈڈنس نہیں وہ یوز کریں گے. ایک پروٹیکشن البتہ سہیل خان کو تھی، وہ اسٹیٹ پروٹیکشن ہوتی ہے بطور سی ایم آف اینی پروونس، وہ پروٹیکشن ہم لوگوں کو نہیں ہے، مجھے یا اپنا کسی بھی پولیٹیکل آدمی کو. تو لیکن ہوپ فلی کوئی ایسا کوئی حرکت وہ لوگ نہیں کریں گے. چغزئی صاحب یس یو آر رائٹ، ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ ان کی اچھی کوآرڈینیشن رہی ہے، تو اللہ کرے کہ وہ کوئی آئس بریکنگ کر سکیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی پیسفل پولیٹیکل مینز جو ہیں وہ یوز ہوں. عمران خان صاحب باہر آئیں، یہ ملک کا ایٹماسفیئر تھوڑا واپس نارملائز ہو اور فوکس واپس سیاسی ایشوز کے ساتھ، سیاسی ایشوز تو رہیں گے، عوامی ایشوز پہ فوکس دوبارہ وہ ہو، فوکس ہو. عمران خان صاحب بھی جب باہر آئیں گے تو جو بہت جو سیاسی فضا میں بہت وہ ایک ہے، ایک غصہ بھی ہے، لوگوں کی پریشانی بھی ہے، وہ کم ہوگی اور لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کی جابس، روڈز، لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ان چیزوں پہ فوکس اگر دوبارہ ٹلٹ ہوتا ہے اور مقابلہ ان صوبوں کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں پرفارمنس کا مقابلہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو عوام کا ہی ہے. اور سیاست کس لیے ہے؟ سیاست عوام کے لیے ہے. ٹھیک. مذاکرات کی اگر ہم بات کر لیں تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب ان کے کالیگز نے بنائی، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 7 جنوری کو اسلام آباد میں کوئی قومی کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے پلان کیا، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان سے رابطہ کیا، آگے سے ان کو انکار کر دیا گیا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو آپ تو ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، آپ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ جو آپ کی پارٹی سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، اگر انہوں نے انکار کیا ہے کسی پلیٹ فارم کو، غلط نہیں کیا اکارڈنگ ٹو یو؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات میں ہی نہیں، میں نے تو عمران خان کی بات باہر عوام کو بتائی تھی، اور آج سے 1.5 سال پہلے جو لوگ عمران خان صاحب سے ڈر رہے تھے، حکومت ابھی میاں شہباز شریف صاحب کی نہیں بنی تھی، میرا مقصد یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ اگر کسی ڈر کی وجہ سے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے یا ہماری حکومت نہیں بننے دی جا رہی ہے، ہمارا مینڈیٹ چرا لیا، وہ ڈر دور ہو. اور عمران خان صاحب نے کلیئر ٹرمز میں کہا کہ وہ کسی سیاسی انتقام پہ بلیو نہیں کرتے، وہ فتح مکہ ماڈل پہ آج بھی بلیو کرتے ہیں، اور انہوں نے خود ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی. جتنے بار ابھی ہمارے سارے ساتھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں، دیکھیں ان دا ریئل سینس، ریئل پالیٹک میں تو جو 4 5 6 7 جو بڑے میٹر کرتے ہیں، یہ بات میں نے کی کچھ دن پہلے، ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بات کی ہے، ان سیاسی زعماء کو بیٹھنا ہوگا، یہ جیلوں سے نکالیں سیاسی اسیران کو، پاکستان کا سوچیں. جتنے بڑے سیاسی لیڈر اس وقت قداور موجود ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ باہر ہیں، سارے کے سارے ابو 60 کے ہیں، 70 کے ہیں. ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نسل کے لیے پاکستان کی سیاسی شاہراہ کو ہموار کریں. یہاں یہ جو ہماری سیاسی جو جمہوریت کی گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے اس کو درست کریں. میں بطور سیاسی کارکن اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہوں گا، حکومت کو بھی، سب کو بھی کہوں گا کہ اس وقت جو بھی کوئی شخص سیاسی ابتری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو آپ کنڈیم نہ کریں، اس کو اپنی کوشش کرنے دیں. سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کریں، نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن یہ جو ابھی فواد وغیرہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری جماعت کو ایک مشکل وقت میں وہ مجبوری یا جس بھی حالت میں چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن اگر وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا ملک میں جمہوریت کی جو سیاسی جو ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مینڈیٹ کا ایک فقدان ہے ان کی طرف، لاس آف مینڈیٹ ہے، کیونکہ خان صاحب کی جب تک سپورٹ نہیں ہوگی تو بعد میں وہ تگڑا پن نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے، ویسے ہی نہیں ہے. لیکن پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، تو عمران خان صاحب کی رہائی کی کوئی بھی شخص کوشش کرے، اس کوشش کو میں جو ہے پولیٹیکلی سپورٹ کروں گا. نہیں لیکن علی صاحب، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تو جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا اس میں ذکر نہیں تھا. ان کا فوکس تھا کوٹ لکھپت جیل لاہور، جس میں شاہ محمود صاحب ہیں، دیگر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں. تو اس پہ کیا اعتراض ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ حاصل نہیں ہے، مینڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے؟ آپ کلیئر ہیں اس پہ کہ خان صاحب اس ایفرٹ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپورٹ نہیں کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی طرف سے اجازت، ایک ایکسپلیسٹ اجازت کا ہونا کہ جی آپ کوشش کیجئے، اس میں پھر ایک بہت بڑا پیچھے آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چاہے فواد صاحب کوشش کر رہے ہیں یا چاہے عمران اسماعیل بھائی کر رہے ہیں،
یا محمود مولوی صاحب کوشش کر رہے ہیں, یہ 3-4 لوگ پرانے جو خان صاحب کے ساتھی ہیں کوئی نہ کوئی مومنٹ وہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اب کوشش کریں. ان کو کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں کسی کوشش کو جو ایک سیاسی کوشش ہے؟ جہاں تک اسیران کوٹ لکھپت کا تعلق ہے, تو جو کوٹ لکھپت میں ہیں ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یا نظام سے یا حکومت سے ذاتی تو دشمنی نہیں ہے نا. وہ عمران خان صاحب وہ تحریک انصاف کی وجہ سے جیل میں ہیں, خان صاحب کے ساتھ وہ قربانی دے رہے ہیں. شاہ محمود صاحب پہ لوگوں نے کیا کیا الزام نہیں لگائے تھے, شاہ محمود صاحب کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. شاہ محمود صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو ہیں وہ کس لیے جیل کاٹ رہی ہیں؟ ان کو شوق ہے جیل میں 85 سال کی عمر میں کینسر کی حالت میں جیل میں رہنے کا, ان کو شوق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسیران کوٹ لکھپت پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں, اگر تحریک انصاف سے ہیں تو ان کو اپنے آپ پہ کوشچن مارک لگانا چاہیے. آپ سارے مل جائیں, آپ سارے مل کے صرف ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ تحریک انصاف کے اصلی جیالے ہیں, عمران خان کے سپاہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ محمود صاحب باہر آتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آتی ہیں, یہ سارے عمران خان کے لیے کوشش کریں گے. ہاں, کوئی بھی ڈائلاگ کی کوشش میں اس میں پولیٹیکل لیجیٹمیسی, پولیٹیکل کرنسی اس کو تب ملے گی جب اس کے پیچھے اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کا آشیرواد ہو. تو اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی کوٹ لکھپت جاتے ہیں وہ اڈیالہ بھی ضرور آئیے اور خان صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کیجئے. اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک خیر کے سلسلے چلائے گا, اور 2026 کا سال پاکستان میں سیاسی استحکام اور اسیران کی, بے گناہ اسیران کی رہائی کا سال ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا, یہ اس کے علاوہ جو ایک رومر کہہ لیں یا خبر کہہ لیں جو گردش کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 5 بڑوں کی جو بیٹھک ہے اس کے بارے میں اب بات کی جا رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ یہ بیٹھک کا فائدہ تب ہوگا جب دیانتداری ہوگی تمام فریقین میں, لیکن انہوں نے سنگل آؤٹ کیا خان صاحب کو. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے کی نہ عادت رکھتے ہیں اور نہ وہ ایسا کریں گے, اسی لیے میرا نہیں خیال کوئی فائدہ ہے, نہ ہی مذاکرات ہونے چاہیے. تو اگر یہ 5 بڑوں کی بیٹھک ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی میں کوئی لچک ہوگی کوئی بات چیت کرنے میں, یا اب جو ٹویٹس کیے جاتے رہے ہیں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کہ اب مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے, اب صرف ہم نے احتجاج کرنا ہے اور کوورژن کرنی ہے, سڑکوں پہ آنا ہے؟ دیکھیں, میں تو ایک عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ سیاست مکالمہ ہے, سیاست ڈسکشن ہے, ڈائیلاگ ہے. آگے کا راستہ ملکی مفاد, یہ پاور کی گیم تو نہیں ہے نا. اقتدار کی لالچ میں اگر سیاست ہے وہ تو پھر ذاتی ایک سیلف انٹرسٹ کی گیم بن جاتی ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے, عوام کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بدترین دشمن سے بھی بات کرنی پڑے گی تاکہ اگر اس میں کوئی راستہ آگے نکلے. خواجہ صاحب کے مقابلے میں میرا تو سیاسی تجربہ بڑا کم ہے, ان کی جتنی عمر ہے تو میری جو سیاست ہے اس سے تو بڑی کم ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر پولیٹیشین کو ایک مثبت بات کرنی چاہیے کہ آگے کا راستہ نکلے. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, میں پچھلے 2.5-3 سال سے 2-3 باتیں بار بار کر رہا ہوں. ایک میں گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات جو خان صاحب نے خود کی تھی, اور تیسری بات میں ایک اور کر رہا ہوں, ابھی آپ کے پروگرام میں نے کی, دوبارہ اب کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے جو سینئر سیاستدان ہیں سب سے میرا لیڈر ہے, شاید کسی کو میرے سے ایگری نہ کرے, لیکن میں یعنی کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کا اس وقت سب سے قداور سیاسی لیڈر تو عمران خان ہی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے عوام کی بہت جمع غفیر ہے. کچھ لوگ ہمیں کرٹیسائز کریں گے, آپ بھی ایگری نہ کریں. ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں جن کی شاید اس وقت پاپولیرٹی خان صاحب سے بہت کم ہے, لیکن ان کا تجربہ بھی کافی ہے, اور حکومت میں میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے, زرداری صاحب کی دوسری بار کی صدارت ہے, مولانا صاحب ایک 40-45 سال سے اس نظام کا حصہ ہیں. جماعت اسلامی اس ملک کی سیاست کا ایک ضروری عمر ہے, چاہے پارلیمنٹ میں ہو نہ ہو, ان کی ایک اسٹریٹ پریزنس ہوتی ہے. پھر کچھ علاقائی جماعتیں بڑی اہم ہیں, ANP ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, اس کی پریزنس ہے خیبر پختونخوا میں, اسی طرح سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو یہ ان کی جو سیاسی قیادت ہے, مزمل صاحب کبھی آپ اس پہ, آپ تو بڑا ریسرچ اورینٹڈ کام کرتے ہیں, کبھی دیکھیے گا تمام جو ہماری قومی لیڈرز ہیں all of them are above 65 minimum. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے جو 25-30 سال کی ہے, ان لوگوں کا اس سیاسی قیادت پہ قرض ہے, اور ہم پہ بھی قرض ہے. ہم پہ یہ قرض ہے کہ ہم اپنی یہ جو سیاسی قیادت ہے جو اس
पॉलिटिकल जो जायंट्स हैं, हम उनको फोर्स करें, हम प्रेशर डालें कि आप आगे का सियासी रास्ता निकालें, पीछे ये नौजवानों का बल है, 25 करोड़ का मुल्क है, करोड़ों यूथ मुल्क से छोड़ के जा रही है, लोगों का निजाम पे एतमाद कम होता जा रहा है, इसलिए आज नहीं तो कल बैठना पड़ेगा, लेकिन वो आजाद फिजा में होना चाहिए। अगर एक शख्स असीर है, प्रेशर करके प्रेशराइज करके कोई डायलॉग नहीं होता। खान साहब को निकालिए, आजाद फिजा में शाह महमूद साहब को बुलाइए, बैठिए, अल्लाह रास्ता देगा इंशाल्लाह। सही। तो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग आप कह रहे हैं सोल्यूशन है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।